والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. احباب کرام، ابھی میں نے اور آپ نے نماز پڑھی ہے، تو اس نماز کی جو اثرات ہیں وہ بظاہر تو پوشیدہ ہے. نماز پڑھنے سے پہلے جتنا ہمارا وزن تھا، نماز کے بعد بھی وزن اتنا ہی رہا. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کا وزن فرمائے گا. نیکیاں، نماز، تلاوت، ذکر، عبادات تولی جائیں گی اور باقاعدہ ان کا ایک وزن ہوگا، اور اس وزن کے حساب سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. اور یہ بات جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آج میں نے چند آیات آپ کے لیے منتخب کی ہے. اگر ہم میں سے کسی ایک بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، ان کا ایک وزن ہے، ان کی ایک تاثیر ہے، ان کا ایک نتیجہ ہے، اور ان کا ایک فائدہ ہے، اور وہ اللہ نیکیاں کرنے والے کو عطا فرمائے گا. جو نیکیاں نہیں کرتا وہ اس فائدے سے محروم رہے گا. بظاہر آپ کسی کو نماز کے لیے کہیں، درس قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے کہیں، اور کسی بھی نیک عمل کے لیے جب آپ کسی کو دعوت دیں تو وہ طرح طرح کی ہیلے اور بہانے کرے گا. لیکن وہ مٹیریلسٹک دور میں اور مادیت پرستی کے اس دور میں وہ اپنے کاروبار کے نفع کے سلسلے میں تو آگاہ ہے کہ میں دکان پر بیٹھا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، تجارت کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ اور محنت اور مزدوری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ عطا فرماتا ہے. تو یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، ہم جو عمل کر رہے ہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اس پر ہمیں کتنا اجر اور ثواب اللہ عطا فرمائے گا اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی 2-3 مثالیں قرآن نے بیان کی ہیں. ایک مثال تو بھی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. رکوع کا جو آغاز ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کہتا ہے کون اللہ کو قرض حسنا دے گا. اور قرض حسنا، ایک قرض ہوتا ہے میرا، ایک قرض حسنا ہوتا ہے. قرض جو ہے وہ سود پر دینا بھی ہوتا ہے، کسی معاوضے پر قرض دینا کہ میں اتنے پیسے میں دوں گا یا آپ مجھے دیں تو میں اتنے واپس کروں گا آپ کو، اس کے نتیجے میں یہ آپ کو میں چیز دے دوں گا جو کہ شریعت نے قرآن نے حرام قطعی فرمائی ہے. جبکہ قرض حسنہ اگر کسی شخص کو دیتے ہیں تو بغیر معاوضے کے کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں اس سے کوئی اس کا عوض نہیں مانگا جاتا، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ کو قرض کون دے گا، اور جو اللہ کو قرض دے گا وہ قرض حسنہ دے گا تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. اللہ اس کو بڑھائے گا. جو سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. وہاں تو یہ فرمایا کہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا. اور ہم یہ سنتے ہیں کہ دا دنیا و ستر، سورہ بقرہ میں اللہ فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی
مثال ایسے ہے جیسے ایک بیج ہوتا ہے کہ ایک دانہ بیج کا جب زمین میں بویا جاتا ہے تو جب اس میں سے 7 شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ کے اندر جو بالی پڑتی ہے اور اس میں 700 دانے ہیں، گویا 1 روپیہ دے گا تو اللہ اس کو 700 عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس لیمٹ کے بعد بھی اللہ نے فرمایا یہ تو ایک مثال دی ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میری اس کو بڑھانے کی جو کیفیت ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ میں کتنا اس کو بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہوں۔ لیکن کون دے گا قرض؟ پھر اللہ کو قرض کون دے گا؟ جس کا یقین ہوگا، جس کا ایمان ہوگا، اور جس کو یہ یقین ہوگا بھی دے گا دوں گا تو ملے گا کیسے۔ سب سے زیادہ اس بات کا ایمان اور یقین تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تو آپ اس وقت تک گھر نہیں جاتے تھے جب تک وہ تقسیم نہیں فرما دیتے۔ ایک دفعہ مال آیا، حضرت بلال کی گدل کو بانٹ دو، انہوں نے بانٹ دیا سارا ختم ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا، کوئی سائل ہی نہیں آیا، بندے چلے گئے، ختم ہو گیا، پڑا ہوا مال کو ہے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے تو پوچھا بلال کیا کیا مال کا؟ حضور بانٹ دی۔ تو بچا تو کچھ نہیں، انہوں نے ویسے کہا نہیں حضور بچا کچھ نہیں ہے، بانٹ دی۔ پھر آپ نے پوچھا کچھ نہیں بچا؟ کہا حضور کچھ بچ گیا ہے، کوئی سائل ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا کل پھر لوگ مانگنے کے لیے آئیں گے تو ان کو دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا آج پھر میں اپنے گھر نہیں سوؤں گا، کیونکہ اگر آج کی رات مجھے موت آ گئی اور میں اللہ کے دربار میں گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں اس حال میں آیا ہوں کہ میرے گھر میں مال پڑا ہوا۔ یعنی سب سے زیادہ یقین اور یقین کامل جو ہے اس بات پر کہ جو اللہ کو قرض اثر دیتا ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، یہ یقین ہمارے پیارے نبی کو تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر آتا ہے جنہوں نے اپنا کل مال ہی دے دیا، اور پھر جب تک آپ حیات رہے آپ نے کبھی بھی مال اتنا جمع نہیں کیا کہ آپ مال کے نصاب ہو جائیں، آپ نصاب کے مالک بڑھ جائیں، اتنا کبھی آپ نے مال جمع نہیں فرمایا۔ پھر فاروق اعظم کا، اور پھر امت میں جو شخص بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا اور ضرور اس کا صلہ دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیتا بھی ہے اور اس کو صلہ دکھاتا بھی ہے۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، چونکہ آیت آ گئی تو میں نے کہا اس کے حوالے سے میں دو باتیں عرض کروں۔ اللہ کہتا ہے وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اس کے لیے اجر کریم ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اجر کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن دیکھیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کا دن ہوگا تو گپ اندھیرا ہوگا، کوئی شے نظر نہیں آئے گی، بالکل ایمان والوں کا نور، ایمان کا نور، تقوی کا نور ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کے سامنے ایسے دور تک ٹارچ کی صورت میں ہوگا، اور فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم، یعنی اپنے سامنے بھی دیکھیں گے، وبایمانہم، اور اپنے دائیں طرف بھی وہ نور ہی نور دیکھیں گے، اور اس نور کی روشنی میں وہ چل رہے ہیں۔ اور فرمایا بشراکم الیوم، اس دن کی بات ہو رہی ہے، الیوم آج کا دن، الامس گزشتہ اور غدا آنے والا، فرمایا بشراکم الیوم، اس دن اعلان ہوگا اے ایمان والو تمہارے لیے بشارت ہے۔ آج کے دن کس بات کی بشارت ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور وہ اصل کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اصل کامیابی وہ ہے۔ اور اسی کامیابی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے
کہ اصل ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔